آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دوستی قائم کرنے کے لیے ایک معیار اور ایک پیمانہ بتا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اچھے بندے کے ساتھ دوستی قائم کرنے والا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح عطر بیچنے والا ہو، عطر فروش کی دکان کے اوپر کوئی بندہ جا کر بیٹھ جائے اور وہاں سے اگرچہ وہ عطر کو پیسوں کے ساتھ نہ بھی خریدے گا، اس کی سنگت اور صحبت کے اندر رہنے کی وجہ سے، اس کے پاس جا کر بیٹھ جانے کی وجہ سے اس بیٹھنے والے کو قرب اختیار کرنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کے کپڑوں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اس کے کپڑوں سے مہک آنا شروع ہو جائے گی، جس کے پاس سے بھی گزرے گا اس کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو کو محسوس کر کے دوسرا بندہ گواہ بن جائے گا، یہ بندہ کسی عطر والے کی دکان پہ جا کے بیٹھا کرتا ہے، اس کا تعلق اور اس کی دوستی کسی عطار کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ فرمایا اگر کوئی بندہ برے بندے کو اپنا دوست بنائے گا اور اپنی دوستی برے بندے کے ساتھ لگا لے گا، اب یہ اس سے کتنا بھی اپنے دامن کو بچاتا رہے، اپنے آپ کو بچاتا رہے، اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھتا رہے، مگر لا محالہ اس کی طرف ضرور انگلی اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ ہم اس کو جانتے ہیں، فلاں فلاں برے بندے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا وقت صرف ہوتا ہے، اس کی صحبت اس کو میسر آ گئی، اب خدا تعالی خیر کرے، کوئی پتہ نہیں کب اس کا اپنا بھی نقصان ہو جائے، کب اس کی عادت بدل جائے، اس کے طور اور طریقے بدل جائیں، اس کی سیرت بدل جائے، اس کا کردار بدل جائے، اس کے معاملات بدل جائے۔ اس واسطے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوستی لگانے سے پہلے اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے بندے کو چیک کر لیا کرو، اگر تو اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہو اس کے ساتھ دوستی قائم کر لو، اور اگر اسے برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہو اس کے ساتھ دوستی قائم نہ کرو، اس سے اپنے دامن کو بچا لو۔ اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ تم کو یہ ملے گا، اگر تم برے بندے سے اپنے آپ کو بچا لو گے، اگر اچھے کے ساتھ دوستی لگا لو گے، تمہیں بھی اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جائے گا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھے لفظوں سے یاد کیے جاؤ گے۔ اگر برے کے ساتھ دوستی قائم کر لی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی برے دیکھے جاؤ گے، برے لفظوں کے ساتھ یاد کیے جاؤ گے، دنیا سے جانے کے بعد بھی برے لفظوں کے ساتھ یاد کیے جاؤ گے۔ اس سے پتہ یہ چلا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے بتلا دیا کہ جو بندہ برے کو اپنا دوست بنائے گا وہ اپنے لیے لوگوں کے اوپر برے لفظوں کے ساتھ اپنا ذکر باقی چھوڑ جائے گا، اور جو اچھے کو دوست بنائے گا وہ مرنے کے بعد اپنے لیے لوگوں کی زبانوں کے اوپر اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مرنے کے بعد بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جائے، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اس واسطے بندے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا دوست معاشرے کے اندر کن لفظوں کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے اس کو اپنے الفاظ کے اندر یوں بیان کیا کہ چنگے بندے دی اوے صحبت یارو جیویں دکان عطارا، اے سودا پاویں مول نہ لئیے تے ہلے اون ہزاراں، تے اس کے برعکس برے بندے دی اوے صحبت یارو
جیویں دکان لوہارا اوے کپڑے پاویں کنجی کنجی بئیے پر چنگا پین ہزاراں۔ لوہار ہوتا ہے نا، لوہار، یہ جو چھریاں کینچیاں وغیرہ تیز کرتے ہیں، ان کی بٹی جس کے اندر اس کو اوزار کو تپا کر گرم کر کے بعد میں اس کو مختلف صورت کے اندر ڈالنے کے لیے ہتھوڑوں سے کام لیتے ہیں، ایسے لوہا کوٹنے والے کی دکان پہ جا کے کوئی بندہ بیٹھا رہے، ادھر سے چنگاری آ رہی، اپنے کپڑے کو بچا لیا، پھر آئی کپڑے کو بچا لیا، وہ کتنی دیر بچا کے رکھے گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ چنگاری اس کے کپڑے کے اوپر پڑ جائے گی، کپڑے کو سوراخ کر کے ضائع کر کے رکھ دے گی، اور اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو لوہار کی دکان کے اندر بدبو والا معاملہ ہوتا ہے، لوہے کو کوٹتا ہے، لوہے کی رگڑائی کرتا ہے تو طرح طرح کی وہاں پر بدبو پھیلتی ہے۔ اگر بندہ وہاں پر بیٹھا رہے گا تو چنگاریوں سے اگر اپنے آپ کو بچا بھی لے گا، مگر وہ بدبو والا معاملہ وہ اس کے کپڑوں میں جب سرایت کر جائے گا، جس کے پاس بھی بیٹھے گا اگلا بندہ کہے گا یار تھوڑا دور ہو کے بیٹھ، تیرے کو تو وہ بڑی آ رہی۔ اور عطر بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھے گا تو جو اس کے پاس بیٹھے گا اس کو خوشبو محسوس ہوگی، وہ نہ خود اس سے دور ہوگا، نہ اسے کہے گا دور ہو کے بیٹھ، بلکہ اسے کہے گا یار ذرا میرے پاس آ جا، آپ کے کپڑوں سے مہک بڑی پیاری آ رہی ہے۔ اس واسطے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا دوستی لگانے سے پہلے بے یار دیکھا کرو، اور دوستی قائم کرنے سے پہلے بندے کو دیکھ لیا کرو کہ وہ بندہ ہے کس طرح کا۔